وزارت خارجہ میں سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی اور آسٹریائی وفد کی قیادت وزارت خارجہ میں سیکریٹری جنرل جناب پیٹر لانسکی نے کی۔ بات چیت میں دونوں ملکوں کے اہلکاروں نے باہمی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع اور امکانات کا جائزہ لیا۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت گلاسگو میں ماحولیاتی تبدیلی کے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس COP26 یا COP26 جاری ہے۔ قطری وفد بھی کانفرنس کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہے۔ کانفرنس میں شریک وفود کی کوشش ہے کہ کسی ایسے میکانزم تک پہنچا جائے جس کے تحت مضر گیسوں کا اخراج کم کیا جا سکے تاکہ گلوبل وارمنگ کے اثرات کم ہوں۔ اس کانفرنس کے موقع پر دنیا کے کئی ملکوں میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ مظاہروں کی قیادت نوجوان کر رہے ہیں جو ماحولیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات اور اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ مظاہرے ماحولیاتی انصاف کا عالمی دن نامی سلوگن کے تحت منعقد کیے گئے۔ قطر کی پبلک ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں مقیم لوگوں میں کووڈ کے 99 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں اور سفر سے لوٹ کے آنے والوں میں 25 معاملے رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اس دوران کورونا کے مزید 87 کنفرم پیشنٹس صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,37,987 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے تحت اب تک 48,54,499 ڈوز لگائے جا چکے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے سخت سیکیورٹی والے علاقے گرین زون میں خونریز مظاہروں کے بعد وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے مظاہرین پر گولیاں چلانے والوں کا پتہ لگانے کے لیے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس واقعے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ جانب شیعہ مذہبی رہنما مقتدی الصدر نے اپیل کی ہے کہ کشیدگی سے بچا جائے اور حالیہ انتخابات کے نتائج کو قبول کیا جائے۔ واضح رہے کہ عراق میں ہونے والے حالیہ عام انتخابات میں الصدر کا سیاسی دھڑا اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ سوڈان میں سیاسی کشیدگی کا دورہ ہے۔ کئی شہروں اور علاقوں میں فوجی رہنما جنرل عبد الفتاح البرہان کے فیصلوں کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ سوڈان میں پروفیشنلز کے اتحاد نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کل اور پرسوں یعنی اتوار اور پیر کو ملک کی سڑکوں کو بند کیا جائے اور سول نافرمانی کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایک طرف جہاں حکمراں فوجی کونسل پر عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے، وہیں دوسری جانب عالمی سطح پر بھی جنرل البرہان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملک میں عوامی حکومت کو بحال کیا جائے۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایتھوپیا میں بڑھتی ہوئی لڑائی پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے ایک بیان میں فائر بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بحران کو حل کرنے کے لیے بھرپور اور جامع قومی بات چیت شروع کرنے کے لیے مناسب حالات پیدا کیے جائیں۔ واضح ہے کہ ایتھوپیا میں سرکاری دستوں اور ٹیگرائی نامی صوبے کی آزادی کے لیے لڑنے والے جنگجوؤں کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ ادھر ایتھوپیا کی موجودہ حکومت کی مخالف 9 پارٹیوں کے ایک نئے اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم آبی احمد کی حکومت کو گرانے اور ایک عبوری حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتحاد کا کہنا ہے کہ چاہے مسٹر آبی کی حکومت طاقت کے زور پر گرائی جا سکے یا بات چیت کے ذریعے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک رواں ماہ کے اواخر میں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں مغربی ملکوں کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے کہا کہ وہ ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر واشنگٹن معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جاتا ہے تو ایران معاہدے کی تمام شقوں کی پابندی کرے گا۔ سیرالیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن میں 2 ٹرکوں کے درمیان ٹکر کے بعد لگنے والی آگ میں تقریباً 100 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے ہیں۔
سرکاری ذرائع نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ واضح ہے کہ 2 گاڑیوں میں سے ایک آئل ٹینکر تھا اور حادثے کے بعد عام لوگ اس ٹینکر سے بہنے والے ایندھن کو جمع کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے کہ ٹینکر میں دھماکہ ہو گیا۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ گروپ 1 کے ایک میچ میں آج آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے ہرا کر صورتحال کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اووروں میں 7 وکٹوں پر 157 رنز اسکور کیے، جس کے جواب میں آسٹریلیا نے ڈیوڈ وارنر کے شاندار ناٹ آؤٹ 89 رنز کی بدولت 17ویں اوور میں ہی ٹارگٹ پورا کر لیا۔ اس گروپ کا دوسرا اہم مقابلہ اس وقت ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان شارجہ میں جاری ہے، جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے جنوبی افریقہ نے 189 رن بنائے اور اس کے صرف 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ انگلش ٹیم اس وقت بلے بازی کر رہی ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کویت کے امیر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں اصلاحات کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے دارالحکومت کے گرین زون میں ہونے والے پرتشدد واقعات کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کے گروپ 1 کے پہلے میچ میں آج آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے ہرا کر صورتحال کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد الزوادی کو اجازت دیجیے۔